والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم فأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 5واں پارہ میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے آغاز میں وضاحت فرمائی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، آدم سے حوا کو، اور پھر ان دونوں سے ساری دنیا کے انسانوں کو بنایا اور دنیا میں پھیلایا. پھر اللہ رب العالمین نے یتیموں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ احکم الحاکمین نے مختلف قسم کے بڑے شاندار قسم کے نکات بیان فرمائے ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے بسر کر سکتے ہیں. ان میں سے 5 نکات کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے خلاصہ میں کیا جاتا ہے. سب سے پہلا نکتہ ہے نکاح. اللہ رب العالمین نے انسانی جوڑے کو اس مقدس بندھن میں باندھا ہے اور اس کی حدود و قیود رکھی ہیں. ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کا یہ اہم ترین آغاز کرنا ہوتا ہے. اس موقع پر دوسرا نکتہ ہے حق مہر. اس حوالہ سے بڑے بڑے سخی وہ انتہائی زیادہ بخیلی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے استطاعت کے مطابق اس کی ترغیب دی ہے، تو ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. تیسرا نکتہ وراثت. عمومی طور پہ معاشرے کے اندر جو طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنا حق لے لیتے ہیں اور معاشرہ کے پسے ہوئے طبقات بالخصوص خواتین کے حق کو غصب کر لیا جاتا ہے. اور آج بھی اس معاشرہ میں بہت زیادہ خواتین کا حق غصب ہو رہا ہے. بھائی بھی ان کا حق نہیں دیتے، والد بھی نہیں دیتے. تو ایسے تمام ایمان والوں کو اس پر توجہ کرتے ہوئے خواتین بیٹی کی صورت میں ہوں، بیوی کی صورت میں ہوں، بہن کی صورت میں ہوں، ان کی وراثت کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو لازمی ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ کام ہم قرآن کے مطابق کر لیں، ہماری کچہریوں اور عدالتوں میں بہت سارے کیس وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. چوتھا نکتہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو نساء ہے، خواتین جو ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک عادت مرد کو بری لگتی ہے تو بے شمار عادتیں اچھی بھی تو ہیں. بجائے اس کے کچھ ایک عادت کو پکڑ کے اس کو تول دیا جائے، اس کے اوپر ہمیشہ تبصرے کیے جائیں، لڑائی جھگڑے کا آغاز کیا جائے اور نوبت طلاق تک جا پہنچے، کہ وہ عادات جو اچھی ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر بندہ اگر اس بری عادت کے اوپر بھی توجہ کروائے تو انشاءاللہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ اصلاح ہو جائے گی. ہاں کھلی فحاشی اور یعنی کی بات نہ ہو. تو اس ناپسندیدہ عمل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے اس نکتہ کو بھی سمجھا جائے اور اپنایا جائے. آخری نکتہ 5واں نمبر کہ گھر ایک ریاست کی مانند ہے جس کے اندر خاوند کو اللہ تعالیٰ نے حاکم مقرر کیا ہے اور بیوی کو اس کا معاون بنایا ہے. اگر یہ دونوں مل کے اس گھر کے نظام کو ایک ریاست کے طور پہ چلائیں گے تو انشاءاللہ بڑا شاندار ماحول بنے گا. خاندانوں کی اصلاح ہوگی، خاندانوں کا مجموعہ ملک ان کی بہتری ہوگی اور ملکوں کا مجموعہ ہماری امت انشاءاللہ اس کے سارے معاملات بہترین ہو جائیں گے. جب ہم بچوں کی تربیت اس انداز سے کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ خواتین سب سے بہترین مدرس اور لیکچرر ثابت ہوں گی، مربی ثابت ہوں گی، مشفق ثابت ہوں گی. اگر ہم ان کے حقوق صحیح طریقے سے پورے کریں، ان کی ضروریات کی تکمیل کریں اور جو قرآن حکیم نے ان کے بارے میں وضاحت کی ہے، اگر معاشرے کے مسلم مرد اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کی آؤٹ پٹ ملے گی. گھروں میں بھی سکون ہوگا، معاشروں میں بھی سکون ہوگا اور انشاءاللہ یہ امت پھر بڑے بڑے جرنیلوں کو جنم دے گی اور اسلام کی انشاءاللہ وہی نشأت ثانیہ کا آغاز ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی اور دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو خامیاں کوتاہیاں
ہیں، اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم فرما کے ان کو معاف کر دے۔ جب تک زندہ رہیں قرآن حکیم پہ عمل کرتے ہوئے رہیں، جب دنیا سے جائیں قرآن حکیم کے مطابق ہمارا کردار ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم اپنے رب سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔